سانپ جیسا میرے صدیق کو. اس پر بھی بات بزرگان دین نے بڑی گفتگو کی. کیا بات ہے. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں. سانپ کی بھی تڑپ تھی کہ حضور کی ایک نگاہ ہم پر، لیکن صدیق کتنے خوش نصیب ہیں. قربان جائیں. اس وجہ سے اقبال نے فرمایا جب بھی توفیق ملے نا رب سے کیا مانگا کر، الہی تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی اور سوز صدیق دے. فرمایا دل مرتضی والا اور اس دل میں سوز کس والا ہونا چاہیے؟ صدیق. کیا بات ہے. دل مولا علی والا مانگنا اور دل کے اندر جو سوز ہے وہ صدیق والا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا رب سے زیادہ پیار کرتے ہو یا محبوب سے؟ بڑا عجیب و غریب سوال تھا. لیکن ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کا اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو عوامی ذہن اس کا متحمل نہیں. عوامی ذہن اس کا متحمل نہیں. یہ تو حضور کا ذکر بیان کرتے تو ہمیں ملا لوگ کافر بدتی مشرک پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں. اگر اس شعر کا ترجمہ کہہ دیا، بیان کر دیا، ان کے تو پہلے قلم تیار ہیں، زبانیں تیار ہیں، شرک کا کفر کا فتویٰ لگا. قربان جائے. پھر اقبال بولا کہ صدیق نے جواب کیا دیا؟ قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی. کیا بات ہے. کیونکہ عوام کے ہاضمے اتنے نہیں ہوتے کہ اس کا ترجمہ پچا سکے. عوامی محاذ میں تو یہ ہے خالص دودھ نہیں پی سکتے، پیچس لگ جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی پانی والا دودھ پیتا ہے، خالص نہیں پچتا. قربان جائے. ڈالٹے کا گلاس پی لیں گے لیکن دیسی کا نہیں پی سکتے. قربان جائے. نہ موہرا باقی نہ موہرا بازی. اقبال نے اس وقت کہا تھا نہ موہرا باقی نہ موہرا، فرمایا نہ موہرا رہ جائے گا نہ موہرا باقی. میدے بھی جواب، مورے بھی جواب، سب کچھ جواب. نہ موہرا بازی نہ موہرا باقی نہ موہرا. فرماتے ہیں جیتا ہے رومی ہارا ہے راضی، دل مسلمان تیرا نہ میرا. تو بھی نمازی میں بھی نمازی، ترکی بشیری تازی بشیری، حرف محبت ترکی نہ تازی. آقا آپ ہی زندگی آپ ہی پائندگی، باقی سب شوق نہ میں صرف سونا. اسی وجہ سے تو بلال نے جو عشق پی کے حضور کے ساتھ، حضور سے جو اپنا تعلق استوار کیا، آج پیارے بلال کی نسل میں سے کوئی بھی مدینہ شریف میں داخل ہوتا ہے اس کو حضور سے کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا، کچھ بھی نظر نہیں آتا. ہمارے بڑے استاد صاحب انہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا تھا. یہ میں پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں. یہ کوستان جو بس سے چلتے چودھری نذیر سے کوستانیہ، یہ پہلے ریڑھی لگاتا ہوتا تھا، لیکن قسمت جاگی، عمر پر پہنچ گیا، غربت کیا. لیکن حضور سے محبت تھی، ہر رات حضور کی زیارت ہوتی. کہنے لگا ایک دن میں نکلا تو ایک شخص قرآن مجید پڑھ رہا، میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا. ایک شخص آیا، میں ریل پر قرآن مجید تھا، ٹھوکر لگی، قرآن پاک نیچے گرا، میں نے اس کو تھپڑ رسید کر. اس دن کے بعد زیارت مصطفیٰ ختم ہوئی. میں بڑا روتا تھا، بڑا پریشان. وہاں ایک بزرگ تھے، انہوں نے مجھے روتے ہوئے دیکھا. انہوں نے کہا بیٹا کیوں روتا ہے؟ یہ لگتا ہے روتا ہے، خیر ہے کوئی پریشانی؟ میں نے کہا کہ پریشانی ہر رات سونے کی زیارت ہو جاتی تھی لیکن اب زیارت نہیں ہوتی. وجہ کیا؟ انہوں نے کہا کوئی وجہ نہیں. کہا پھر بھی سوچ. انہوں نے کہا کل پرسوں ایسا ایسا ہوا. میں بیٹھا تھا قرآن مجید پڑھ رہا تھا، ایک سیاہ رنگ کا شخص یہاں ابھی بھی موجود ہو، وہ آیا تو اس کی پاؤں لگا ریل کو تو قرآن مجید نیچے گر گیا. تو میں نے اس کو تھپڑ رسید کی، قرآن مجید نیچے گرا دی. تو انہوں نے بتایا تمہیں پتہ وہ کون؟ وہ کون ہے؟ کہ نہیں مجھے پتہ ہے. تو انہوں نے بتایا وہ حضرت بلال کی اولاد میں سے. اور جب وہ مدینہ شریف آتے ان کو کچھ بھی نظر آیا تھا، صرف حضور نظر آتے، صرف حضور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
ابوبکر صدیق بھی کہتے تھے سیدنا بلال، فرمایا بلال نہیں سیدنا بلال۔ حضور ظاہری دنیا سے پردہ فرما، بلال چلے گئے تھے۔ لوگ آج عشق کے دعوے کرتے ہیں، عشق کیسے مل جاتا ہے؟ روٹی پاٹ کمپنی کا ممبر جی عاشق رسول بن جانا، جس کو حضور کی فکر ہی نہیں، دین کی فکر ہی نہیں، کبھی مارا مارا ادھر پھر رہا روٹی کے لیے، کبھی کبھی ادھر پھر رہا ہے، راتیں کہاں پھر رہا ہے، اور مانگتا ہے عشق رسول۔ عشق رسول ایسے ملتا ہے، پھر نسلوں میں بھی اللہ پاک ایسی آبیاری فرماتا ہے، ایسی خوشبو مصطفیٰ پیدا فرماتا ہے کہ پھر وہ مشک عشق، وہ خوشبو، وہ بلال کی اولاد میں تاثر قیامت باقی رہتی، تاثر قیامت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے صدیق پاک کے خون میں بھی حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ نواسے حضور نے پچھنے لگوائے، جیسے پہلے ہمارے بزرگ لگواتے تھے، خون سرکار نے فرمایا محفوظ مقام پہ اس کو ڈال کے آنا، آپ گئے سارا پی کے، جب آئے تو حضور مسکرا پڑے۔ کیا بات ہے جی، آج کئی لوگ کہتے ہیں حضور کے دور میں ہوتے ہیں، شکر کرو اس دور ہے، ہم تو آج بھی مصیبت ہے، رب نہ شکوے کر دیں، یا اللہ پیسے تھوڑے دیتے، مر گئے بھوکے مر گئے۔ آنکھ، یہ آنکھ کا یہ بال، ساری زندگی اس کا شکرانہ ادا کرتے رہو، کبھی شکر ادا نہیں ہو سکتے۔ مرتا ہے روٹی پیچھے، حلال حرام، چوڑے ہو کے بیٹھنا، چوڑے ہو کے کیسے بیٹھتا ہے؟ قسم سے وہ حدیث پڑھی ہو خوف خدا کی، کون سے لوگ جمید نکل، خوف ہے ہی کوئی نہیں، صرف روٹی دا یا تھانے دا، یہی خوف۔ میرے آقا فرماتے ہیں جتنی دیر تک بلال حضرت جبرائیل میرے پاس ہے، ان کی آنکھ کو میں نے خشک نہیں دیکھا۔ جبریل ور گئے، سیٹی توڑی اوقات ہی کوئی، گناہوں سے لپٹے ہو، سیاہ کار بدکار، اور باتیں بڑھ کے ہویا چوڑا، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ ظالم ایم پی اے کے سامنے نہیں اٹکتا، حضور کے ختم نبوت کے غدار اتھے سینہ چوڑا کرنا، پھر دیکھ میرے محبوب کی مدد آتی کہ نہیں آتی۔ وہ کیا دبے جس پر ہو تیری حمایت کا پنجاب، شیر کو بھی خاطر میں نہیں لاتا کتا تیرا۔ حضور اعلیٰ فرماتے شیر کیا کرے گا سامنے حضور کی گلی کا، بلکہ میرے غوث سمدانی کا کتا آ جائے، شیر وہاں نیچے سر کر جائے۔ ان کاغذی شیروں کا کیا، کاغذی شیروں کے سینے چوڑے کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں۔ سرکار نے پوچھا نا حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، جبریل یہ کیوں نہیں مسکرا؟ کہ سنیے ہمیں تو مرنے کا ڈر ہی نہیں، پریشانی نہیں، اور جناب جی وہ گماشتے ٹی سی میکر، ٹی سی کرنے والے، تلوے چاٹنے والے حکمرانوں کے، ظالموں کے، ختم نبوت کے غداروں کے، میرے غازی صاحب کے قاتلوں کے، آسیہ ملعونہ کی اولاد کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی چاپلوسی انسان سوچ نہیں سکتا۔ اگر اتنی چاپلوسی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی کرے، قسم سے ساری زندگی تھوڑی نہ رہے۔ حج باقی کرتا ہے ان کی ثنا، اے مرتے دم تک صرف انہی کا ذکر کیجیے، ان کے نقش پا پہ غیرت کیجیے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ میں یہ سارے لفظ ہر جمعے میں اسی وجہ سے بولتا ہوں، جو غدار ہے نا دین کے، وہ جلتے ہیں، ہمارے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ ان کو حضور کے دشمنوں پر ان کی تعریف و ثنا سن کے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن ہماری ان کی ٹھکائی کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ میرے رب، میرے محبوب کے دین کے غدار ہیں، میرے محبوب کی ختم نبوت کے غدار ہیں۔ ان بدبختوں کی ٹھکائی ہو، یہ ایمان والے کی پہچان، اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ حضرت عبد الرحیم دلوی آپ کے پیر و مرشد، حضرت حاتم بنوری، قربان جائیں، وزیر مشیر، یہ وہ، انہوں نے کہا کہ بابا بڑا آکڑیا ہے، کسی نے جا کے شکایت کی نا بابا بڑا آکڑیا ہے،
عبدالحکیم سیال کوٹی اس وقت وزیر تھے اور ساتھ میں ایک اور وزیر بھیجا، اس نے کہا جاؤ دیکھ کے آپ کون ہے. آپ کے نام کے ساتھ نسبت افغانی لگتی. جب وزیر آئے تو آپ آرام سے بیٹھے رہے، عوامی انداز میں ملے. آگے سے انہوں نے کہا آپ کون؟ محمد سید محمد عادل افغانی. افغانی اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ میری والدہ افغان کی تھی. آگے سے کہنے لگے بڑا تکبر ہے. فرمایا التکبر مع التکبر، حضور کا فرمان ہے جو تکبر کرے اس سے ڈبل تکبر کرے. تمہیں نشہ ہے صرف سیٹ کا، میں وزیر ہوں، تمہیں یہی نشہ ہے. ہم بادشاہ کے وزیر ہیں، نہ بادشاہ نہ وزیر ہوں، نہ نمبردار نہ امیر ہوں. در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، میں اسی سلطنت کا فقیر ہوں. سبحان اللہ. وزیری کیا ہوتی ہے؟ یہاں بھی مزہ ہے فقیری. حضرت ابراہیم بن ادم جب امیری چھوڑی، بادشاہی چھوڑی نا، تو آپ گدڑی سی رہے. جو آپ کا غلام تھا وہ بادشاہ بنا دریا کے کنارے. اس نے کہا سونے ہو ویکھیا نا بادشاہی دریا دے چاس نہیں سی اتنے ہم گدڑیاں سی رہے. سوئی پھینکی دریا میں. اسی وقت اعلان فرمایا اے مچھلیوں مجھے سوئی چاہیے. سونے کی سوئیاں، سونے کی مچھلیاں، سونے کی سوئیاں منہ میں لے کے باہر نکلی. ہمارا دیکھے فرمایا پہلے تخت پر تھا، لوگوں کے اوپر راج کرتا تھا. صرف یہاں جانور بھی ہمیں پہچانتے کہ حضور کا غلام دلوں پہ راج. پھر فرمایا تھا کون زمبن لا تکن راسا. فرمایا یاد رکھنا دم بننا، کبھی سر نہ بننا، کیونکہ سر پہلے کٹتا دم پھر بھی بچ جاتی ہے. یہ ابو بن آدم آتی ہے 9ویں کلاس میں یہ، لیکن اصل میں اس کا بتایا نہیں جاتا. نہ بیچارے ماسٹر نو پتا، نہ پروفیسر نو پتا، نہ لیکچرر نو. ٹائم کوئی نہیں، پیریڈ کا ٹائم ہے 10-15 منٹ ہے، 20 منٹ ہے، بس اسی میں ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. الحمدللہ ہمارا سارا ٹائم ہی حضور کے دین کے. سبحان اللہ. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب اپنی توجہ کو ان غلاموں کی طرف رکھیے جو صبح شام دین مصطفیٰ کے لیے بیٹھے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب یہ فقیر جو تیرے در پر دین پڑھنے کے لیے آئے اصحاب صفا پتروں نے دین پڑھائیے تو پتہ چلتا ہے، درس کی دال کھان تو پتہ چلے قدر کی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. شاہ متوکل امبالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ یتیموں مسکینوں غریبوں کے لیے دسترخوان بنایا تھا. ایک رات حضور خواب میں آئے، سرکار نے فرمایا میری کبھی دعوت نہیں کی. حضور آپ کی دعوت؟ فرمایا میرا دین پڑھنے والے ان کی کبھی دعوت نہیں. فرمایا ان کی جو دعوت کرے گا میری دعوت کرے گا، ان کی خدمت کرے گا وہ میری خدمت کرے گا، جو ان کی صحبت میں بیٹھے گا وہ میری صحبت میں بیٹھے گا. جس نے عالم کے پیچھے نماز پڑھی میں آ کر فرمایا اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں. تو یاد رکھیں التکبر مع التکبر. جو کسی دنیا دار کمینے کا پٹھو ہو، میرے محبوب کا فرمان ہے. کمینہ لفظ ملعون لفظ حضور نے استعمال فرمایا کنز الاموال میں. الدنیا ملعون ملعونۃ ما فیہا. میرے آقا فرماتے دنیا ملعون ہے اور جو اس کے پیچھے پڑے اس کے لیے مارا پھرے صبح شام ساری زندگی بسر کرے، میرے آقا فرماتے وہ بھی ملعون ہے. سبحان اللہ. مقاصد القلوب میں موجود حضور نے فرمایا سب سے پلید کھانا جو لوگوں کو دعوت دی جائے ولیمے کا ہو، سب سے پلید کھانا شر الطعام. سود بھی پلید ہے، بے زکاتہ مال بھی کھانا، لیکن میرے آقا فرمایا سب سے بڑا پلید وہ ہے کھانا جس میں امیروں کو دعوت کی جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے. فرمایا سب سے پلید کھانا مطلقاً فرمایا، چاہے اس مال سے زکات بھی ادا کی ہو، عشر بھی دیا ہوا ہو، حالانکہ عشر نہ دیا ہو وہ بھی ہے، لیکن سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن امیروں کو بلایا ہے اور غریبوں کو دھتکارا ہے، اہمیت نہیں دی. میرے آقا فرماتے ہیں وہ کھانا سب کھانوں سے زیادہ پلید ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائے بات کہیں اور نکل گئی. پہلے صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات عرض کر رہا تھا تو بلال کو سیدنا بلال
حضرت بلال بھی نہیں، پہلے صدیق پاک. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سونے صدیق پاک نے کون جائے شہید اطہا کی عشق کی انتہا صدیق اکبر، اور شہید بطحا کے خلافت کی ابتدا بھی صدیق اکبر. کیونکہ مولا علی پاک نے فرمایا تھا کوئی بھی صحابی جو 4 عظمتیں رب نے میرے صدیق کو عطا فرمائی ہیں، الى مرافقت الغار، الى تقدم الہجرہ، آمنت کبیرا وآمن صغیرا، الى اقام الصلاۃ. جس شخص نے کہا تھا ان مہاجرین انصار کو چاہیے تھا آپ کی بیعت کرتے، پیارے صدیق کی نہ کرتے. فرمایا اگر اللہ پاک کی امان میں مومن نہ ہوتے، واللہ لولا ان المؤمنین اعزۃ اللہ تعالی لقتلتک، فرمایا مومن اللہ کی پناہ میں نہ ہوتے تو میں تیری گردن کاٹ دیتا. تو نے میرے صدیق کے بارے میں بات کی. کیا بات ہے. سنیوں کی ایمان کی فصل کو الحمدللہ کوئی مرض نہیں، بشرطے کہ وہ ہر سال اپنے ایمان کی چوکیاں کیا کرے. مخصوص اوقات میں جب شان صدیق، دن صدیق کا ہو، گھر میں بیٹھ کر بچوں کو ان کا تذکرہ سنیں. آج بیٹا حضرت صدیق پاک، اپنے برتھ ڈے یاد ہیں، شادی کے یاد ہیں، بچوں کے یاد ہیں، لیکن میرے صدیق کا برتھ ڈے یاد نہیں. میرے آقا فرمایا میں، میرے ابو بکر عمر، اللہ نے ہمیں ایک ہی مٹی سے پیدا کیا. حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں ہمارے دور میں ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا تھا، یعلمون اولادہم حب ابی بکر رضی اللہ، حب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا ہمارے دور میں بزرگ اپنے بچوں کو حضرت ابو بکر کی محبت سکھاتے تھے. کما یعلمون سورۃ من القرآن، فرمایا جس طرح بچوں کو قرآن مجید کی سورت سکھاتے، وہاں حضرت ابو بکر صدیق کی محبت سکھاتے. سبحان اللہ. ہون کی سکھانا ہے، پتر نواز شریف ہے، مر جائیں بڑا موسے نہیں تیرا، کلمہ چھٹ دیں، مسیطہ دی کو حرمتی کر دیں. بڑا موسے نے اے پتر اپنی گلی علیہ السلام اس بدبخت نے نوایا، اے نالی سیوری کا انتظام اس بدبخت نے کروایا، اتنے منار نہیں چھڑنا، اسلام باہیں چھڑ دیں. یہ تلقین ہے، یہ تلقین. لوگوں کو میری بات کا غصہ آ رہا ہو کہ مولوی یہ کدھر جا رہا ہے. قربان جائیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں نا دین مصطفیٰ کے لیے. ہمارا دشمن ہے نیچے سے لے کر اوپر تک. میرے صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ والد کو تھپڑ کیوں مارا تھا؟ کیوں مارا تھا؟ حضور کی خاطر. یہودیوں کے عالم کو تھپڑ کیوں مارا تھا؟ میرے رب کی خاطر مارا تھا. حضور کی بارگاہ میں جب سارے یہودی آئے کہا ہمارے عالم کو تھپڑ مار دیا. یہ گواہ سارے لائے حضور نے. انہوں نے کہا ان کے پاس کوئی گواہ ہے؟ صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ. تو حضور فرمایا ہاں بھائی گواہ. اللہ نے قرآن میں دے دیا لقد سمع اللہ سونیا جدو تھپڑ مارے سی سن رہے سی کی کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. ادھر جو رب کے بارے میں کہے، رب کے محبوب کے بارے میں کہے، سونے صدیق کے بارے میں کہے، حیدر کرار کے بارے میں کہے، کوئی مسئلہ نہیں. سبحان، کوئی مسئلہ نہیں. MKM نے دھرنا دیا کراچی میں، وزیر صاحب بھی، صدر صاحب بھی، سارے جناب کی مذمت کر رہے. غلط کیا، غلط کیا، غلط کیا. سورت مرزا کی میں نے ہسٹری پڑھی تھی جس نے 150 ٹارگیٹ کیے تھے. MKM کا تھا. میں نے اس کی پوری بایوگرافی پڑھی تھی باقاعدہ طور پہ. ایکسپریس نوایا وقت دوسرے اخباروں میں بھی آئی تھی. پوری بایوگرافی 150 قتل کیا تھا جس کا 40-50 ہزار بھی نہیں بنتا تھا. 150 قتل کرنے کا 500 پہ قتل، 1000 پہ 1200 پہ قتل کر دیتا تھا. خود اس نے کہا 500 لیا کسی سے بندہ مارنا مارنا، 1000 لیا بندہ مارنا مارنا، 1200 لیا بندہ مارنا مارنا. کھوپڑیاں کاٹ کے فٹ بال کھیلے، انسانیت کے وجود کی تذلیل کی ہو.
میں نے خود آنکھوں سے دیکھی ایک ویڈیو، پورے وجود میں کیل ٹھوکے ہوئے، زندہ بندے کو کیل ٹھوکا تھا. بندے کی روح کام جاتی ہے، روح کام جاتی ہے. ہماری قوم کو کیا پتا؟ انہوں نے کہا جی احسان ہے بہت سے نے بابا اچھا بندہ ملا تو بک کرتا رہے، ملے کو کی پتا. میری دعا ہے یا اللہ ہدایت کے قابل ہدایت دے دے، مگر مجھے کے ساتھ قیامت والے دن جتنا ظالم ظلم کرنے والے غریبوں پر، دین پر، مسجدوں پر، یا اللہ قیامت والے دن ایسا بڑا حساب لینا نسلیں یاد. یہی دعا ممبر پر بیٹھ کے کر رہا ہوں. انہوں نے آقا کا فرمان ہے نشان ہے، جو شخص جمعے والے دن دستار شریف پہن کے جو جمعہ پڑھے، مولوی ہو یا نہ ہو، پڑھوانے والا ہو یا پڑھنے والا کوئی بھی ہو، ان اللہ ملائکۃ یصلون، قربان جائے اللہ اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں. الحمدللہ میں نے یہ دعا کی، اگر رب مجھ پر سلامتی فرشتے، انشاءاللہ میری یہ دعا بھی قبول ہوگی انشاءاللہ. کہ رب کا فرمان ہے اجیبو دعوت الداعی اذا دعان. کیوں کوئی بھی بک بک کرے گا میرے خلاف، نواز کی خاطر کرے گا، عمران کی خاطر کرے گا، زرداری کی خاطر کرے گا، لیکن میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا انشاءاللہ اسلام کی خاطر یا میرے مصطفیٰ کی خاطر. سبحان اللہ. ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، اللہ نے جو دین دیا ہے کسی کا محتاج نہیں بنا. اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ اپنا محتاج کرنا، اپنے محبوب کے در کا کرنا، کہیں مانگنے کی ضرورت نہ